دوستوں، ماہ ذی الحج کا چاند دکھنے سے پہلے آج میں اپنی تمام بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں کے لیے ایک ایسی تسبیح کا خاص راز لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ کہتے ہیں کہ جو بندہ ماہ ذی الحج کا چاند دیکھنے سے پہلے یہ تسبیح پڑھ لیتا ہے وہ راتوں رات امیر و کبیر ہو جاتا ہے، قسمت کے بند تالے کھول دیے جاتے ہیں، زندگی کا مقدر سنور جاتا ہے۔ دوستوں، جیسا کہ آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ یہ اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے۔ اس مہینے کی بہت فضیلت ہے اور اس کی نسبت نبی پاک کی طرف ہے، کیونکہ جس طرح سے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، اسی طرح یہ اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے۔ اسی طرح سے اب 1445 ہجری پوری ہو جائے گی اور 1446 ہجری اسٹارٹ ہو جائے گی۔ دوستوں، اس مہینے کو بھی توبہ کا مہینہ کہا جاتا ہے، کیونکہ اللہ پاک کو توبہ بہت پسند ہے، اور اسی لیے یوم عرفہ کے دن شیطان کو پتھر مارے جاتے ہیں۔ اس دن اللہ پاک کی ذات بہت خوش ہوتی ہے، جیسے کہ میرے رب کی شان کے مطابق ہے، کیونکہ یوم عرفہ کے دن توبہ قبول کی جاتی ہے۔ جو بندہ بھی یوم عرفہ کے دن سچے دل سے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتا ہے، میرا رب اس کو گناہوں سے ایسے پاک کرتا ہے کہ جیسے وہ ماں کے پیٹ سے پیدا کیا گیا ہو۔ یوم عرفہ کے دن سب سے زیادہ توبہ قبول کی جاتی ہے، اور اسی لیے شیطان کو پتھر بھی مارے جاتے ہیں۔ شیطان اس موقع پر چیخ مار کے روتا ہے اور اپنے سر پر خاک ڈالتا ہے، میں ساری زندگی ان لوگوں کو گمراہ کرتا رہا، اور آج دیکھو ان لوگوں نے توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیا، اور اللہ نے پھر دوبارہ ان لوگوں کو اسی درجے پر فائز کر دیا جس درجے پر پہلے تھے۔ اور دوستو، اس طرح عرفے کے دن روزے کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ جو شخص بھی عرفے کے دن کا روزہ رکھتا ہے تو وہ آنے والے سال اور پچھلے جو گزر گیا ان دونوں سال کے گناہوں کا کفارہ ادا کرتا ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری کی حدیث میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ باقی پورے سال میں کیے ہوئے اعمال کبھی بھی ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں کے کیے ہوئے اعمال کے برابر ہو نہیں سکتے۔ دوستوں، اسی لیے اس مہینے کی بہت ہی زیادہ فضیلت ہے۔ آپ لوگوں نے اس مہینے کو بالکل بھی لاپرواہی میں نہیں گزارنا، اور اس مہینے کو غنیمت سمجھنا ہے۔ زیادہ سے زیادہ عبادات کریں، روزہ رکھیں اور اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں۔ انشاءاللہ میرا رب آپ کے گناہوں کو بخش دے گا، کیونکہ وہ ذات توبہ کرنے والے کو پسند کرتی ہے۔ دوستو، جو بندہ بھی ذی الحج کا چاند دیکھنے سے پہلے یہ تسبیح صرف ایک بار پڑھ لے گا، اس کے گھر میں تو جیسے دولت کا سیلاب آ جائے گا، رزق کا سیلاب آ جائے گا۔ رب کریم راتوں رات تقدیر کے بند تالوں کو کھول دے گا۔ آج کی یہ تسبیح، آج کا یہ خاص وظیفہ میری ان بہنوں کے لیے ہے، ان بھائیوں کے لیے ہے، ان جوان بیٹوں اور بیٹیوں کے لیے ہے جو کئی سالوں سے وظائف پڑھ رہے ہیں، تسبیحات پڑھ رہے ہیں، لیکن دعائیں قبول نہیں ہوتی، مشکلات، پریشانیاں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ ماہ ذی الحج کا چاند دکھنے سے پہلے صرف ایک بار یہ تسبیح بتائے گئے طریقے سے پڑھ کے دیکھنا۔ جو آج تک نہ مل سکا آج مل کر رہے گا، مقدر کا ستارہ ایسا چمکے گا دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ یقین نہیں آتا تو بے شک وظیفہ پڑھ کر دیکھ لو۔ یہ وظیفہ تیر بہدف وظیفہ ہے۔ میں نے آج تک جس کسی کو بتایا الحمدللہ سب کو فائدہ ہوا ہے۔ وہ لوگ آج لاکھوں کروڑوں کے مالک ہیں۔ اگر آپ بھی لاکھوں کروڑوں کے مالک بننا چاہتے ہیں تو ماہ ذی الحج کا چاند دکھنے سے پہلے صرف یہ ایک تسبیح بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کی دیر ہے۔ یہ وظیفہ ارجنٹ بیسس پر آپ کی حاجات کو پورا کرے گا۔ آج مجھ سمیت ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ رات کو مانگے، صبح آنکھ کھلتے ہی اس کی ہر حاجت پوری ہو جائے۔
اگر آپ راتوں رات امیر و کبیر ہونا چاہتے ہیں، راتوں رات اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، راتوں رات اپنی خواہشات کو غیب سے پورا کروانا چاہتے ہیں، تو یہ وظیفہ صرف ایک بار بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ میرا رب جو آسمانوں کو اٹھائے ہوئے ہے، زمین کو بچھائے ہوئے ہے، جس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا، یہ ایک تسبیح پڑھنے کے بعد رب کریم کے لاڈلے بن جاؤ گے۔ یقین نہیں آ رہا تو بے شک وظیفہ کر کے دیکھ لو۔ یہ تسبیح رب کریم کی لاڈلی تسبیح ہے، اور جو بندہ ہے اس تسبیح کو پڑھتا ہے وہ رب کا لاڈلا بندہ بن جاتا ہے۔ ایک بچہ جو ماں کا لاڈلا ہوتا ہے، وہ اپنی خواہش کو ظاہر کرے تو ماں اپنا تن من دھن بیچ کر بھی اپنے بچے کی خواہشات کو پورا کرتی ہے۔ اور جب کوئی بندہ رب کا لاڈلا بن جاتا ہے، رب سے اپنے مقصد کی، اپنی حاجت کی خواہش کرتا ہے، تو میرا رب آنکھ کھولنے سے پہلے اس کے مقدر کا ستارہ چمکا دیتا ہے۔ اور پھر یہ تو مہینہ بھی ماہ ذی الحج کا مہینہ ہے، جو ہمارے کملی والے آقا کی نسبت سے ہے۔ تو دوستوں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ رب سے مانگیں اور رب آپ کو نہ دے۔ یہی تو وہ وقت ہے، یہی وہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں جس میں رب کو راضی کیا جا سکتا ہے، جس میں رب سے خزانے لوٹے جا سکتے ہیں۔ دوستوں، اب آپ لوگوں نے ان دنوں کو غنیمت سمجھنا ہے۔ آپ نے ان دنوں کو بالکل بھی غفلتوں میں نہیں گزارنا۔ ماہ ذی الحج کا چاند دکھنے سے پہلے جو بندہ یہ ایک تسبیح پڑھ لے گا، رب کریم صبح آنکھ کھلنے سے پہلے ہی اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کر دیتا ہے۔ اور جب حکم الہی آ جاتا ہے، پھر دنیا کی کوئی طاقت آپ کی کامیابی کو چھین نہیں سکتی۔ اللہ والو، آج تک آپ نے بہت سے اعمال، بہت سی تسبیحات، بہت سے وظائف پڑھے ہوں گے، لیکن آج ایک ایسی تسبیح کا خاص راز آپ کو بتانے جا رہا ہوں، جو پڑھنے کے بعد کئی مہینوں، کئی گھنٹوں انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ تسبیح آپ نے پڑھنی ہے، طریقہ میں بتاؤں گا، بتائے گئے طریقے سے وظیفہ پڑھنے والا، رب سے مانگنے والا ہو، آپ رب کے لاڈلے بن جاؤ گے۔ اللہ والو، آج کا وظیفہ میری ان بہنوں کے لیے ہے جو گھر میں جوان بیٹی ہیں، رشتے نہیں ہو رہے، رشتہ ہوتا ہے تو ٹوٹ جاتا ہے، رشتے میں کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے، کوئی پریشانی آ جاتی ہے، لوگ دیکھ کر چلے جاتے ہیں۔ اگر تو کوئی بندہ رکاوٹ بن رہا ہے تو آپ اس بندے کو ذہن میں رکھ کر بیٹھیں، خود پڑھ لیں، ماں باپ پڑھ لیں گے۔ اس طرح اگر آپ جلد شادی کے اسباب چاہتے ہیں، شادی قریب ہے، ماں باپ پریشان ہیں کہ پیسوں کی کمی ہے، بچی کا جہیز لینا ہے، گھر کے اخراجات پورے نہیں ہو رہے، اتنی مہنگائی کے دور میں کیا کریں گے، تو میرا رب جب غیب سے مدد دیتا ہے نا تو وسیلے خود بخود بن جاتے ہیں۔ جب غیب سے مدد آتی ہے تو جلد شادی کے اسباب بھی ہو جاتے ہیں۔ شادی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے اور اللہ پاک کا حکم ہے۔ جب کوئی بندہ اللہ پاک کے حکم کی تکمیل کے لیے جد و جہد کرتا ہے، اسباب خود بخود بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ یہ غم نہ کریں کہ بیٹی کا جہیز کہاں سے بنے گا، آپ صرف اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کریں اور اس سے مدد کے لیے طلبگار بن جائیں۔ اس طرح مانگیں جس طرح آپ کسی سے ادھار مانگتے ہیں۔ کتنی جد و جہد کرتے ہیں، خوشامدیں کرتے ہیں، اس کی آہو بھگت کرتے ہیں، اور تو اور جو ہے وسیلے پیش کرتے ہیں۔ کبھی اپنے تایا کو وسیلہ بنا جائیں گے، کسی اور کو وسیلہ بنائیں گے جو اس بندے کا محبوب ترین بندہ ہو۔ اسی طرح سے جب آپ لوگ اللہ پاک سے مانگنے بیٹھیں تو اسی طرح آپ اللہ پاک سے مانگیں جس طرح آپ ایک بندے کی خوشامدیں کرتے ہیں، کیونکہ جب میرا رب دینے پر آتا ہے نا تو وہ نسلوں کو شاد و آباد کر دیتا ہے۔ وہ شکلیں نہیں دیکھتا، وہ اعمال نہیں دیکھتا، وہ چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ والوں، ہم لوگوں نے اللہ پاک کی قدر نہیں کری۔ ہم پر جب بھی مشکلات بنتی ہیں، جعلی پیروں فقیروں کے چکروں میں پڑ جاتے ہیں، بڑے بڑے موٹے موٹے نذرانے دینا شروع ہو جاتے ہیں، اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ وہ بندہ بھی اللہ ہی کا مشتاق ہے، وہی اللہ پاک کا محتاج ہے، پھر بھی ہم لوگ اس بندے سے مانگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ والو، آج کا یہ خاص وظیفہ، آج کا یہ خاص عمل آپ کو اس بات کی یقین دہانی کروائے گا کہ اللہ پاک کی ذات ضرور آپ کی مدد کرے گی۔ بس آپ لوگوں نے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے ساتھ پڑھ لینا ہے۔ اللہ والو، اگر آپ کے اوپر کروڑوں کا قرض ہے،
قرضدار آتے ہیں گھر پر اور آپ کو ذلیل کرتے ہیں، آپ کا جینا حرام کر رکھا ہے، دروازے پر آ کر آپ کو ذلیل و رسوا کرتے ہیں، پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں، آپ اپنے قرض سے مکمل نجات کے لیے صرف ایک بار یہ تسبیح پڑھ کر دیکھو، قرض داروں کو قرض سے مکمل نجات ہو جائے گی۔ اللہ والو، یہ تسبیح رب کریم کا ایک ایسا وظیفہ ہے، ایسا ذکر الہی ہے جس کو پڑھنے کے بعد ماہ ذی الحج کا چاند دکھنے سے پہلے پہلے بندہ رب کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ وہ رب جو پتھر میں کیڑے کو غذا دینے پر قادر ہے، کیا وہ آپ کی حاجات پوری نہیں کرے گا؟ اللہ والو، بدبخت ہے، بدقسمت ہے وہ بندہ جو آج اس تسبیح کو لاپرواہی میں چھوڑ دے گا۔ جب کبھی آپ کو پیسوں کی ضرورت پڑ جائے، جب کبھی آپ پر ایمرجنسی آ جائے، جب کبھی آپ کی پریشانیاں مصیبت حد سے زیادہ بڑھ جائیں، جب آپ کے راستے میں رکاوٹیں بندشیں حد سے زیادہ بڑھ جائیں، جب ہر قدم پر ناکامی مقدر ہو جائے، جب آپ خود کو بند گلی میں محسوس کرو، جب آپ کو کوئی راستہ دکھائی نہ دے، تو اس وقت صرف اس ایک تسبیح کو ماہ ذی الحجہ کا چاند دکھنے سے پہلے پہلے بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیجئے گا۔ یہ تسبیح آپ کو راتوں رات امیر و کبیر کر دے گی۔ جب کبھی پریشانیاں آئیں گی، کسی کے پاس جانے سے پہلے، در کی ٹھوکریں کھانے سے پہلے، لوگوں کے تانے سننے سے پہلے، اپنا تماشا بنانے سے پہلے، آپ لوگ اس وظیفے کو گھر کے کونے میں خاموشی میں بیٹھ کر ماہ ذی الحجہ کا چاند دکھنے سے پہلے یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لینا۔ انشاءاللہ صبح رب کعبہ کے حکم سے فرشتہ آئے گا، آپ کے گھر کے تمام حالات کو بہتر بنا جائے گا۔ کاروبار نہیں چل رہا، انشاءاللہ کاروبار میں خوب برکتیں وسعتیں ہوں گی۔ دکان پر گاہک نہیں آتے، گاہکوں کا رش لگ جائے گا، اچھے آرڈرز ملنا شروع ہو جائیں گے، آپ کے کاروبار میں بہت برکت اور وسعت پیدا ہوگی۔ آج لاکھوں کمانے والا بھی مہینہ ختم ہونے سے پہلے روتا اور پریشان نظر آتا ہے۔ ہمارے گھر کے اخراجات پورے نہیں ہوتے۔ جو بندہ 25 30 40 ہزار تنخواہ پر کام کرتا ہے، اس کے حالات کیسے بہتر ہوں گے؟ وہ گھر کے اخراجات کو کیسے پورا کرے گا؟ ایک صاحب نے پوچھا کہ برکت کیا ہے؟ تو مولا علی شیر خدا مشکل کشا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے شوہر فرماتے ہیں کہ برکت یہ ہے کہ ایک کتے کے ایک بار میں 8 سے 10 بچے پیدا ہوتے ہیں، اور دوسری طرف بکریاں زیادہ سے زیادہ 3 بچے پیدا کرتی ہیں، اور کتے کے بچے 7 8 ہونے کے باوجود اس دنیا میں کم ہی نظر آتے ہیں، اور بکری کے بچے 3 ہو کر بھی سارا سال کھائے جاتے ہیں، قربان اللہ پاک کی راہ میں کیے جاتے ہیں اور بے شمار صدقہ کیے جاتے ہیں، پھر بھی وہ 3 بچے اس دنیا میں زیادہ ہیں۔ ان کی تعداد بکری کی بچوں کی زیادہ ہے، اور کتے کے بچے 7 8 ہونے کے باوجود بھی کم ہی نظر آتے ہیں۔ برکت یہ ہے کہ وہ 3 بچوں میں رب کائنات جس نے پوری دنیا کو سیراب کر دیا، پوری دنیا سے لذتیں اٹھائی جا رہی ہیں، پوری دنیا کے لوگ گوشت کھا رہے ہیں، آج اپنی جاگتی ہوئی آنکھوں سے دیکھیں یہ رب کا معجزہ نہیں تو پھر کیا ہے؟ یہ برکت ہے، برکت اسے کہتے ہیں۔ اللہ والو، تھوڑا کماؤ لیکن اس میں اگر برکت ہوگی تو آپ کے معاملات پورے ہو جائیں گے، اور اگر حرام کا کماؤ گے، حرام کھاؤ گے تو یہ بات ذہن میں رکھنا، کروڑوں کی آمدنی بھی پتہ نہیں لگتی، ڈاکٹر اور دیگر جو مریض ہوتے ہیں وہی سب کھا جاتے ہیں۔ اللہ والو، آج کا یہ خاص عمل، آج کا یہ خاص جو ویڈیو میں آپ کے لیے پیش کرنے جا رہا ہوں، اس عمل کو خود بھی کریں اور اپنے دوسرے دوست احباب کے ساتھ بھی شیئر ضرور کریے گا۔ اور اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا رہا اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اپنے پیارے دوستوں کے ساتھ ثواب کی نیت سے زیادہ شیئر ضرور کیجیے گا۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ عمل کیا ہے؟ ماہ ذی الحج کا چاند دکھنے سے پہلے پہلے یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیں۔ خدا را کرنا کیا ہے؟ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ چاہیں تو نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر، نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی وقت آپ پڑھ سکتے ہیں، وقت کی کوئی قید نہیں، پورا دن پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے یہ وظیفہ پڑھنے کی مکمل اجازت ہے۔
آپ دکان پر ہیں، دفتر پہ ہیں، کاروبار میں ہیں، سفر میں ہیں، جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے، آپ نے ماہ ذی الحج کا چاند دکھنے سے پہلے صرف ایک بار اس تسبیح کو بتائے گئے طریقے سے لازمی پڑھ لینا ہے۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ پڑھ کر اللہ پاک سے اپنا تعلق جوڑ دیں، اپنا تعلق اللہ پاک سے مضبوط کر لیں۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر آپ لوگوں نے ایک بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی جو خواہش ہے، جو حاجات ہے وہ الگ ہے۔ آپ کا جو مقصد ہے، آپ کی جو حاجت ہے، آپ نے اس خاص مقصد کے لیے، اس خاص وظیفے کے لیے پہلے آپ لوگوں نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اس کے بعد فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ جب وظیفے کا آغاز ہو جائے تو سب سے پہلے نمبر پہ آپ نے کون سا وظیفہ کرنا ہے؟ اچھا ایک بات دھیان میں رکھیے گا، جب یہ عمل کر رہے ہوں تو آپ لوگوں نے کسی سے بات نہیں کرنی اور نہ کوئی آپ سے بات کرے۔ دنیا سے قطع تعلق ہو کر اللہ پاک کی بارگاہ میں بیٹھ کر یہ عمل کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے اللہ پاک کے دو اسماء کو پڑھنا ہے۔ یہ دو اسماء اللہ پاک کے بہت مجرب ہیں۔ ایک اسماء تو مجھے بہت زیادہ ہی پسند ہے، جس کا نام ہے یا حی، ہمیشہ زندہ رہنے والی ذات۔ یعنی جب کوئی بندہ زندہ نہیں تھا، اللہ پاک کی ذات اس وقت بھی زندہ تھی۔ یہ اللہ پاک کی صفت مجھے بہت پسند ہے، یا حی ہمیشہ رہنے والی ذات، اور یا قیوم ہمیشہ قائم رہنے والے۔ یعنی یا حیو یا قیوم آپ نے ان دونوں کو پڑھنا ہے، ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے۔ اکابرین فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کے 99 اسماء حسنہ میں سے یہ دو نام سب سے افضل نام ہیں، اور ان دو ناموں کو اسم اعظم کہا جاتا ہے۔ تو اللہ والوں آج کے یہ دو نام آپ لوگوں نے اس خاص وظیفے میں پڑھنے ہیں۔ ذی الحجہ کا چاند دکھنے سے پہلے ان دو ناموں کو پڑھنا ہے، اس ایک تسبیح کو پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے، کس طریقے سے پڑھنا ہے، یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کریے گا۔ یا حیو یا قیوم ایک بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم دو بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم تین بار ہو گیا۔ اس کو آپ لوگ چاہے تو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 33 بار 33 ٹائمز آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ جب یا حیو یا قیوم آپ لوگ پڑھ لیں، اس کے بعد فوری طور پر آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کون سا عمل کرنا ہے، کون سا وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی مگر لاڈلی سورت ہے، اسے سورۃ الکوثر کہا جاتا ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ غم سے دوچار تھے، جب کفار کے لوگ آپ کو تانے دے رہے تھے اور آپ کو ابتر کہہ رہے تھے، جب آپ کے صاحبزادے کا انتقال ہوا، حضرت قاسم کا انتقال ہوا، تو کفار مکہ نے نبی پاک کو تانے دینا شروع کر دیا، اور نبی پاک ان تانوں کو سن کر بہت زیادہ غم میں مبتلا ہو جاتے تھے۔ تو اللہ پاک نے آپ کے اس غم کو جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے حبیب تم غم نہ کرو، تم پریشان نہ ہو، بے شک جو تمہیں ابتر کہتا ہے وہی ہر خیر سے محروم ہے، اور اس صورت کو نازل کیا اور نبی پاک کو بتایا کہ ہم نے تو تمہیں کوثر عطا کری ہے، یعنی انا اعطیناک الکوثر، بے شک تمہارے رب نے تمہیں کوثر عطا کری، تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ قربانی کرو یہ بھی حکم ہمیں سورۃ الکوثر میں ملتا ہے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ،
اور تم اپنے رب کی عبادت کرو اور قربانی کرو۔ اللہ والوں، اگلا جو مہینہ ہے ذی الحجہ کا وہ قربانی کا ہی ہے۔ قربانی کسے کہتے ہیں کہ اپنی سب سے عزیز چیز کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا جائے۔ اللہ والوں، جب ہم لوگ کوئی جانور خریدتے ہیں اور اس کو ہم لوگ پالتے ہیں تو ہمیں اس سے ایک غیر معمولی محبت ہو جاتی ہے۔ جو بندہ بھی اپنے جانوروں کو کسائی سے نہیں کٹواتا، خود کاٹتا ہے، وہ اس بات کو بہتر انداز میں جانتا ہے کہ پورے گھر والے رو رہے ہوتے ہیں۔ قربانی اس چیز کا نام ہے کہ اپنی عظیم ترین چیز اللہ پاک کی راہ میں قربان کر دو، اور پھر اس گوشت کی تقسیم اللہ پاک نے بڑی بہترین کری ہے۔ جو بندہ بھی مہنگائی کی زد میں ہے، کاروبار نہیں ہے، جو گوشت کھا نہیں سکتا، وہ بھی گوشت کھاتا ہوا نظر آتا ہے۔ اللہ پاک نے اس کو بھی گوشت کھلانے کے لیے ہمیں ایک بہترین حکم ارشاد فرمایا ہے۔ تو اللہ والوں، آپ لوگوں سے میں یہی گزارش کروں گا کہ اپنے رشتہ داروں میں گوشت تقسیم کریں، لیکن برائے مہربانی مساکین میں بھی زیادہ سے زیادہ گوشت تقسیم کریں تاکہ جو محرومین ہیں ان تک پہنچ جائے۔ اور سب سے افضل جو میں سمجھتا ہوں، اہل بیت اطہار کو دیکھیں کہ اہل بیت کے گھر کون سے ہیں جو اپنے آپ کو اہل بیت کہتے ہیں۔ بے شک آپ لوگ یہ کہیں کہ نہیں یہ بنے بنائے ہیں، یہ لگتے نہیں ہیں، بھائی آپ کو کوئی اللہ پاک نے اختیار نہیں دیا کہ آپ کسی کا ڈی این اے ٹیسٹ کرے جا کے کہ نبی پاک کا خون ملتا ہے نہیں ملتا ہے۔ ہماری اتنی اوقات نہیں ہے، ہم غلام ہیں، ہم رسول کے غلام ہیں، اور ہم اسی بات کا اپنی زبان حال سے اقرار کرتے ہیں۔ تو لہٰذا غلام کا کام اپنے آقا سے سوال کرنے کا یا اس کا ڈی این اے ٹیسٹ کرنے کا بالکل نہیں ہے۔ تو لہٰذا اللہ کے اوپر چھوڑ دیں، آپ اللہ کی رضا کے لیے دے رہے ہیں۔ تو بے شک اگر وہ جھوٹ بول رہے ہیں تو اللہ اور ان کا معاملہ ہے آپس میں، ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ نبی پاک کا حکم ہے کہ تم میری اہل بیت سے محبت کرو۔ یہ حجۃ الوداع میں نبی پاک نے واضح طور پر حکم ارشاد فرما دیا، میں تمہارے درمیان قرآن اور اپنی اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ تو اللہ والوں، آپ نے سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ پہلے آپ لوگوں نے یا حیو یا قیوم کو 33 مرتبہ پڑھ لیا، اب دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے سورۃ الکوثر کو بھی 33 مرتبہ ہی پڑھ لینا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا اس کو ملاحظہ کریے گا۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، ایک بار ہو گیا۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، دو بار ہو گیا۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، تین بار ہو گیا۔ اللہ والوں، میں نے بسم اللہ کے بغیر پڑھی ہے، یعنی آپ کو بھی بسم اللہ کے بغیر ہی پڑھنی ہے۔ بعض وظائف میں نے بسم اللہ کی شریف کے ساتھ بتائی ہے، لیکن اس وظیفے کے اندر بسم اللہ کے بغیر پڑھنی ہے اور 33 مرتبہ پڑھنی ہے۔ کل ملا کے ان دونوں وظیفوں کو آپ ملائیں گے تو 66 کی تعداد، 66 کی تعداد ہو جائے گی۔ اب تیسرا اور آخری عمل، یہ آپ لوگوں نے مرکزی دروازے کا عمل کرنا ہے۔ اب آپ لوگ حیران ہوں گے مرکزی دروازہ کیا؟ یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ دین اسلام کا مرکزی دروازہ ہے۔ جب کسی کو دار اسلام میں داخل ہونا ہوتا ہے تو پھر وہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور اللہ پاک اسے دار اسلام میں داخل فرما لیتے ہیں۔ تو اللہ والوں، اس کو آخری میں 34 مرتبہ پڑھ لیجئے گا، اور بارہا اپنی ویڈیو میں نے کلمہ شریف کی آپ لوگوں کو فضیلت کے بارے میں بتایا ہے، تو اس لیے اس ویڈیو میں فضیلت کے بارے میں نہیں بتا رہا۔ اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیجئے گا جتنا آپ نے شروع میں پڑھا تھا، آپ کا عمل مکمل ہو جائے گا۔ یہ پوری ایک تسبیح آپ لوگوں نے پڑھنی ہے جو میں نے آپ کو بتائی، ہر نماز کے بعد چاہے پڑھ سکتے ہیں، اور اس ویڈیو کو میں پہلے ہی اپلوڈ کر رہا ہوں تاکہ آپ کے پاس زیادہ ٹائم ہو۔ یہ ویڈیو جب بھی آپ کے پاس پہنچ جائے اس دن آپ نے اس عمل کو بالخصوص پڑھ لینا ہے۔ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک اس عمل کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک ہمیشہ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آپ سب کی تمام پریشانیوں کو، تمام تکلیف کو اللہ پاک دور فرمائے۔ آپ کے گھر میں اگر لڑائی جھگڑے ہیں تو اللہ پاک اپنا خاص اور خصوصی نظر کرم فرمائے۔ آپ اگر قرض دار ہیں، اللہ پاک قرض دار سے آپ کو خلاصی نصیب فرمائے۔ آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہے تو اللہ پاک ان سب کو شفا کلی، شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔
آمین ثم آمین۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنے بھائی کو اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔